لاہوت لامکاں، کتنی حقیقت کتنا فسانہ۔ پاکستان کے ضلع خضدار کی تحصیل وڈ میں ایک حسین ترین اور قدیم ترین زیارت گاہ اور صوفی بزرگوں، یوگیوں اور اللہ لوک ولیوں کے چلہ کشی کا متبرک مکان اور غار ہے۔ غار تک پہنچنے اور غار میں جا کر واپس آنے والا لاہوتی کہلاتا ہے۔ لاہوت کراچی سے شمال مغرب کی جانب تقریباً 125 میل کے فاصلے پر بلوچستان کے ضلع خضدار کے علاقہ سارونہ میں ایک بلند پہاڑی کے اندر واقع ہے۔ فقیروں کے قریب لاہوت ایک بہت بلند منزل کا نام ہے جس تک پہنچنے کے لیے انہیں مرشد کی رہنمائی میں مختلف ریاضتیں اور عبادات کرنی پڑتی ہیں۔ لاہوت کے لغوی معنی ہیں وہ جگہ جو فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ والے لوگوں کا آستانہ ہو، اسے لاہوت کہتے ہیں۔ لاہوت لامکاں ضلع خضدار کی تحصیل وڈ کے جنوب میں سارونہ کے علاقے میں واقع ہے۔ لاہوت لامکاں کا پہاڑ ایک بڑا حسین ترین آبشار معلوم ہوتا ہے۔ یہ پہاڑ کراچی سے آنے والے روڈ سے مغرب میں اور سید بلاول شاہ نورانی اور محمد فقیر کے مزارات سے جنوب میں واقع ہے۔ لاہوت لامکاں کا خوبصورت ترین پہاڑ بہت بلند ہے۔ یہ پہاڑ سطح سمندر سے اندازاً 4000 فٹ بلند ہے۔ لاہوت کا پہاڑ پیدل عبور کیا جاتا ہے۔ لاہوت لامکاں کا پہاڑ دو اطراف سے عبور کیا جا سکتا ہے۔ ایک راستہ سید بلاول شاہ نورانی کے مزار سے پہاڑیاں سر کرتے ہوئے لاہوت لامکاں کی طرف جاتا ہے جو کچھ زیادہ مشکل ہے۔ دوسرا راستہ محمد فقیر کے مزار تک پہنچنے سے پہلے روڈ سے نکلتا ہے جہاں لاہوت لامکاں کا سائن بورڈ نصب ہے۔ یہاں روڈ کے قریب ایک چھوٹا سا ہوٹل اور مسجد ہے جہاں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ راستہ بھی آسان نہیں مگر اکثر لاہوتی اسی راستے سے جاتے ہیں۔ لاہوت لامکاں کی غار کی طرف یہ راستہ پہاڑیوں میں بل کھاتا ہوا اوپر غار کی طرف جاتا ہے۔ اس خطرناک راستے میں کہیں لوہے کی سیڑھیاں بھی لگی ہوئی ہیں۔ لاہوت لامکاں کی غار سے پہلے ایک ہوٹل ہے جہاں کچھ لمحے جانے والے بیٹھ کر چائے پیتے ہیں اور تھکن دور کرتے ہیں۔ راستے میں ایک دکان بھی ہے جہاں سے لوگ تبرک کے طور پر چیزیں لیتے ہیں۔ پھر لاہوت لامکاں کی زیارت گاہیں شروع ہوتی ہیں۔ سجدہ گاہ کے بعد لاہوت لامکاں کی چٹان آتی ہے جہاں چھوٹی سی جگہ یا پلاٹ ہے۔ اوپر پہاڑ چھت کی طرح ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ اوپر چھت نما پہاڑ میں نوکدار پتھر ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے بھینس یا گائے کے تھن ہو۔ ان میں سے پانی کی بوندیں ٹپکتی رہتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلے ان میں سے دودھ ٹپکتا تھا، لوگوں نے وہ دودھ بیچنا شروع کیا تو پھر وہ پانی ہو گیا۔ لوگ تبرک کے طور پر وہ ٹپکتی بوندیں جھپک کر ہاتھوں، بازوؤں اور منہ کو لگاتے ہیں۔ ایک عجیب سا سحر انگیز ماحول ہوتا ہے۔ علی علی کے نعروں سے لاہوت لامکاں کی پہاڑی گونج اٹھتی ہے۔ اس جگہ سے ایک لوہے کی سیڑھی ہے جو غار کے منہ تک جاتی ہے۔ شیخ عبد الرحمن چشتی کے بیان کے مطابق اس لاہوت کا روحانی لاہوت سے دور تک کوئی تعلق نہیں، سوائے اس کے کہ چند صوفیاء کرام نے اس مقام پر آ کر سخت چلہ کشی اور مجاہدے کیے، جس کے بعد مقامی افراد نے ان چلہ گاہوں کا نام لاہوت لامکاں رکھ دیا۔ غار کے منہ سے اندر کی جانب رسے کی مدد سے اترنا پڑتا ہے۔ غار میں اترتے وقت سب سے پہلا پاؤں پتھر کے دیو قامت شیر پر پڑتا ہے۔ مقامی روایت کے مطابق یہ شیر حضرت علی کی سواری ہوا کرتا تھا۔ جب آپ یہاں سے ہجرت کر گئے تو یہ پتھر کا بت بن گیا۔ حضرت علی جب خلیفہ تھے تو وہ اپنے عہد میں سفر کرتے رہتے تھے، جس کا ثبوت مختلف روایات سے ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد غار کے اندر داخل ہونے پر کچھ دکھائی نہیں دیتا تو زائرین فرش پر جمع ہوئے پانی سے منہ کو دھوتے ہیں، جس کے بعد ان کو سب کچھ دکھائی دینے لگتا ہے۔ اس غار نما حال نما غار کی چھت 14 فٹ اونچی ہے۔ غار میں ہوا اور روشنی کے لیے ایک ہی سوراخ ہے جس سے زائرین داخل ہوتے ہیں اور باہر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مقامی روایات کے مطابق حضرت علی کا تخت، پنجتن پاک کی چلہ گاہ، حضرت علی کی پتھر کی شکل میں اونٹنی بھی موجود ہے، جس کو لال شہباز قلندر نے 21 دن کے استخارہ کرنے کے بعد ثابت کیا کہ یہ حضرت علی کی اونٹنی ہے جو ادھر آئی اور پتھر کی بن گئی۔ دوسری روایات کے مطابق حضرت علی کی ایک اونٹنی تھی جو آپ کی وفات کے بعد کہیں غائب ہو گئی۔ اس کا کسی کو علم نہیں کہ وہ اونٹنی کہاں گئی۔ اس کے علاوہ مقامی روایات کے مطابق خاتون جنت کی چکی اور بی بی فاطمہ سے منسوب صابن پتھر کی شکل میں موجود ہے، جس صابن نما پتھر سے آج بھی خوشبو آتی ہے، اور حضرت علی کی اونٹنی کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے پیروں کے نشانات بھی موجود ہیں۔ یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ امام حسن حسین کے پیر ہیں جو اپنے والد ماجد کے ساتھ اونٹنی پر گھوما کرتے تھے۔ حضرت علی سفر طے کرتے رہتے تھے، جس کا ثبوت مختلف روایات سے ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پنجتن پاک کی چلہ گاہ موجود ہے۔ آپ کی چلہ گاہ کے قریب ایک سرنگ بنی ہوئی ہے جس میں ایک راستہ بنا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ راستہ 7 دن کے سفر کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں نکلتا ہے۔ اس کے متعلق
साहब तोहफ़तुल कराम के मुसन्निफ ने सफ़ा नंबर 781 पर कुछ यूँ लिखा है, इस कमरे के अंदर एक गार है जिसमें रास्ता बना हुआ है और इसकी कोई इंतहा या हद नहीं। कहते हैं कि इस राह से 2.5 दिन के अरसे में हिजाज की सरजमीन पर पहुंचा जा सकता है। कुछ लोग 7 दिन कहते हैं। कदीम ज़माने में दरवेशों ने इस रास्ते से सैर की। इस कमरे में एक तश्त का सा पत्थर भी रखा है। कहते हैं कि कदीमी ज़माने में अहले अल्लाह में से 40 फुकरा का एक दाना इसमें पिस कर सब के सब शकम शेर होते थे। लाहौर के मुतालिक लोक विरसा इस्लामाबाद से जनाब अब्दुल गफूर दोस्त साहब की फील्ड रिपोर्ट लाहौर लामका के उन्वान से शाया की गई है। वो लिखते हैं कि लाहौर दरअसल एक गिलास की शक्ल का नहायत तंग और गहरा गड़ा है। इसके नीचे उतरना गोया एक आतिशफशानी दहाने में उतरने के मतरादिफ है। दोनों बातों को पत्थर पर लटका कर 1 साल के बच्चे की तरह घसीट कर और फिसल कर नीचे उतरना पड़ता है। बाज़ जगहों पर लोहे की सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, लेकिन वो भी इंतहाई तकलीफदेह हैं। इन सीढ़ियों के डंडे रेल की पटरियों के बने हुए हैं। ज़ायरीन के लिए अपने हमरा मामूली सामान लेकर नीचे उतरना मुश्किल है। मैं अपने टेप रिकॉर्डर की डोरी को दांतों में पकड़कर नीचे उतरा। मुसन्निफ, जब मैं अंदर उतरा तो एक अजीब सी रूहानियत का मंजर था। मैंने जैसे ही मुंह पानी से धोया, मुझे लाहौर की तमाम चीज़ें दिखाई दी। इन पत्थर के मुजस्मों को देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे ऊपर वाली ज़ात ने इन माफूकुल फितरत अशिया को थोड़ी देर के लिए रोके रखा है, मगर वो पत्थर के ही थे। जनाब अब्दुल गफूर दोस्त साहब ने फील्ड रिपोर्ट से मज़ीद लिखा है कि मलंग की गद्दी के बिल्कुल सामने जिस पत्थर पर झरना गिर रहा है, वो पत्थर एक बहुत बड़े सांप की शक्ल का है जिसने अपने फन को ऊपर को उठाया हुआ है। इसके पीछे एक छोटा सा सांप है जिसे वो इस बड़े सांप की मादा बताते हैं। मुकामी मलंगों का कहना है कि इस जगह इमाम हुसैन और हसन खेल रहे थे। इन सांपों ने इन्हें डसने की कोशिश की, लिहाजा ये पत्थर के हो गए। पत्थर के सांपों और मलंग बाबा की गद्दी के दरमियान में ऐन मलंग के सामने एक छोटी सी मस्जिद बनी है जिसके ऊपर मस्जिद आदम और हवा की तख्ती लगी हुई है। कहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ आदम और हवा को दुनिया में सबसे पहले उतारा गया। इस मस्जिद में मैंने अक्सर ज़ायरीन को नफिल अदा करते देखा। सजदागाह लाहौर लामका की गार की तरफ जाने वाले रास्ते में है। कहते हैं कि लाहौर लामका कायनात में पहली जगह है जो ज़मीन पर रोनुमा हुई। इसका सबूत यहाँ सजदागाह की जगह समझा जाता है। कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर यहाँ उतारे गए थे तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में यहाँ पहला सजदा किया था। वो जगह सजदागाह कहलाती है। यहाँ तामीर की गई छोटी सी मस्जिद या सजदागाह आदम अलैहिस्सलाम से मंसूब है। लाहौर लामका पर हमारी एक और वीडियो मौजूद है। अगर आपने वो अब तक नहीं सुनी देखी तो आप उसको ज़रूर विज़िट करें। शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।